یہ تو آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور ویسے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم قرآن کو عربی میں پڑھیں یا اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب ہر مسلمان کے لیے ایک میسیج ہے کہ جن کو نہیں پتہ، اکثر لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کر لیا، میں نے 15 دنوں میں قرآن پاک ختم کر لیا، میں روزانہ ایک سپارہ پڑھتا ہوں۔ تو اگر پوچھا جائے کہ ہم قرآن کو پڑھتے کیوں ہیں اور یہ کیوں نازل ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں۔ اور اگر یہی ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم اس کتاب سے کوئی نصیحت حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر اس کا جو اصل مقصد ہے ہم وہ پورا نہیں کر رہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک چائنیز آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہے، آپ کو کوئی اس طرح کی بات بتاتا ہے کہ جس میں آپ کا فائدہ ہو، جب آپ اس کی بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کی لینگویج کی، اس کی زبان کی آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی فائدے کی کیوں نہ ہو ہمارے لیے۔ تو ایسے ہی قرآن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کیا ہے، تو جب ہم اسے ہی سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو جب ہم اسے سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم اس سے کیسے ممکن ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کر سکے، اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔